ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک ہی ٹاپک آف ڈسکشن ہے اور وہ ہے افغانستان کی صورتحال۔ اسی پہ ہمارے پروگرام میں بھی بات ہو رہی ہے اور ہمیں جوائن کر لیا ہے ماہر افغان امور طاہر خان صاحب نے۔ طاہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی طاہر صاحب کہ اب جو سب لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے، کیا اشرف غنی ایڈمنسٹریشن کا کیا ہوا؟ کیا اشرف غنی ابھی بھی ریلیونٹ ہے اس ساری صورتحال کے اندر؟ کیونکہ ریزائن تو انہوں نے نہیں کیا ہے، پریزیڈنٹ تو وہ ہیں ہی، اور کیوں ریزسٹ نہیں کر پائے جو اتنے کانفیڈنٹ نظر آتے تھے اشرف غنی صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا۔ ان کو توقع نہیں تھی کہ ان کے جو گورنرز ہیں، ان کے سیکیورٹی فورسز ہے، اور پھر ان علاقوں میں جہاں پہ طالبان بنیادی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے تھے، اور طالبان نے اس دفعہ جو اسٹریٹجی اپنائی تھی تو وہ شمال سے شروع کیا، اور شمالی علاقہ جات جو ہے وہاں پہ ناردرن پارٹس آف افغانستان وہ نان پشتون ایریاز ہیں، کندوز کے علاوہ، کندوز میں پشتون اکثریت میں ہے۔ تو طالبان 20 سال یہاں اب لڑے ہیں امریکیوں کے خلاف، اور جو روسیوں کے خلاف بھی تھا، ملا عمر خود اس کا حصہ تھے، اس وقت طالبان نہیں بنے تھے، لیکن وہ حرکت انقلابی اسلامی پارٹی کے اس وقت اس میں لڑے، تو ایک تجربہ ان کا تھا۔ تو اور دوسری بات ہے کہ جنگ کے لیے ایک ول تو چاہیے نا، ایک ارادہ چاہیے۔ صدر بائیڈن نے ان کو، ہم پشتوں میں پیغور کہتے ہیں، تھانہ دیا 4 دن پہلے کہ $1 بلین خرچ کیا ہم نے، آپ 3 لاکھ سے زیادہ ہے، میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں، طالبان پہ نہیں کرتا، تو جنگ تو آپ لڑے نا، ہماری آپ کو ہوائی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ اس نے تو کہہ دیا، تو جنگ تو اب افغان نے کرنا تھا نا، امریکہ تو لیکن کیا اشرف غنی کو اندازہ نہیں تھا؟ نہیں تھا، ان کو اندازہ نہیں تھا، اور اس لیے کل اس کا جو بیان آیا ہے تو بیان میں اس نے یہی کہا تھا کہ طالبان چونکہ کابل آنا چاہ رہے تھے، وہ بزور آنا چاہ رہے تھے، اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ بلڈ، یہ تو پھر آپ نے ایک منطق دیا ہے جس کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ جو ایک ہے نا روایت کہ میں اس لیے گیا کہ خون خرابہ نہ ہو، تو آپ تو گئے چلو، لیکن آپ نے طالبان کے لیے خود، طالبان کا صبح میسج بیان جو تھا کہ ہم اندر داخل نہیں ہوں گے، ہم نے اپنے جنگجوؤں کو روکا ہے، لیکن جب ان کو اطلاعات موصول ہوئی اور درست تھی، وہ ان کا بیان درست تھا کہ جو وزراء دفاتر میں نہیں جا رہے ہیں، سیکیورٹی لوگ دفاتر میں نہیں جا رہے ہیں، وزیر دور ہو گئے ہیں، تو وہاں تو ایک خلاف پیدا ہو گیا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف یہ نہیں ایئرپورٹ والا معاملہ، وہاں ابھی بھی لوگ گھروں میں جا رہے ہیں، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان نے پگڑے پہنے ہوئے اور لوگوں سے اسلحہ لے رہے ہیں اور جمع کر گاڑیاں لے رہے ہیں، وہ باہر سے کوئی اور لوگ آئے ہیں، تو وہاں پر اگر یہ نہ جاتے تو اس لیے آپ دیکھیں نا کسی نے طالبان کے ٹیک اوور کو کنڈیم نہیں کیا، بالکل نہیں کیا۔ وہ پہلے بار یہ تھے کہ بزور آپ نہیں جائیں گے، لیکن جب وہ لوگ، جب میدان آپ چھوڑیں گے تو کوئی تو آئے گا، بلکہ آنا چاہیے، کیونکہ دوسری قوت تو نہیں تھی نا۔ جب طالبان نکل گئے تھے 2001 میں، تو شمالی اتحاد اور یہ لوگ صرف شمال سے آ گئے تھے، وہاں پہ کسی نے تو آنا تھا، حالانکہ امریکہ نے کہا تھا کہ کابل میں کوئی داخل نہ ہو، لیکن وہ آ گئے تھے۔ لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب اس وقت میں جب ہم یہ بات ڈسکشن کر رہے ہیں، اشرف غنی کی کوئی ریلیونس نہیں رہ جاتی ہے؟ بے شک ان کے پاس عہدہ ضرور ہے ابھی بھی موجود، ہاں صدر تو آپ نے صحیح کہا کہ قانون تو، لیکن افغانستان میں کوئی ریلیونس ان کی کیا رہ جاتی ہے؟ اس وقت تو نہیں ہے، اور اب طالبان اس وقت جو ہے وہ تو اپنے سب سے پہلے ان کی جو ترجیح ہے کہ اپنی ریٹ کو مضبوط کریں، کیوں کچھ جگہوں پہ مسئلے ہیں۔ اچھا، پھر لوکل جو کمانڈرز ہیں، مثلا آج جلال آباد میں حزب اسلامی کا میرے پاس میسج بھی ہے، آواز میں کسی نے بھیجا ہے، حکمت یار کے دفتر پہ انہوں نے حملہ کیا، مسلح افراد نے حکمت یار کی تصویروں کو پھاڑا، پھر وہاں سے ان کے جو محافظین تھے ان سے اسلحہ لے گئے۔ تو اب ممکن ہے کہ وہ تو کہ طالبان تھے، تو کابل کی ذمہ داری بھی ان کی ہے، اب تو ان کی سب سے پہلے وہ لا اینڈ آرڈر کرنا ہے، پھر لوگوں کو جو اطمینان دلانا ہے کہ آپ جائیں نا۔ پاکستان نے جو پالیسی کا اعلان کیا ویزوں کا، آج عمران خان ابھی اس کے آپ نے بیان پڑھ لیا ہے، یہ جو بھی آج سیکیورٹی کونسل کا وہ اجلاس تھا اس کا بیان جو آیا ہے، تو اس میں انہوں نے اپریشیٹ کیا پاکستان ایمبیسی کو کہ آپ لوگوں نے، اور اچھا کیا پاکستان نے کہ اگر کوئی افغان پاکستان آنا چاہتا ہے، صحافی سب، تو آ جائے۔ رائٹر کے میں نے سنے 70 لوگ نے ویزا لے لیا پاکستان سے، تو یہ پاکستان نے اچھا کیا۔ اب چونکہ بارڈر بند ہے لیکن مشکلات تو ہے، تو وہاں پینک بھی ہے، اب یہ طالبان کی ذمہ داری ہے چونکہ اب کابل کے اندر ہے وہ، تو کیسے لوگوں کو اطمینان۔ آج کوئی خاتون، آج میں نے 3-4 جگہوں سے کابل سے پوچھا ہے،
نہ دفاتر کی حکومت کے، نہ غیر حکومت کے، نہ ٹی وی چینلوں کے، نہ ریڈیو، کوئی بھی خاتون کام پہ نہیں گئی. اب طالبان نے اس پہ بین نہیں کیا ابھی، لیکن وہ ایک خوف ہے کہ چونکہ طالبان پہلے نہیں چھوڑتے تھے اب تو. لیکن اس کو زائل کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں طالبان نے؟ نہیں کیا اس خوف کو ابھی نہیں، صرف بیان دیتے ہیں، لیکن بیان پہ لوگوں کو اطمینان نہیں ہوگا. کیونکہ تو ابھی ایک ٹی وی چینل کے لڑکے سے بات ہو رہی تھی، تو کہہ رہے میں دفتر جا رہا تھا آج، تو مجھے روکا راستے میں، کیونکہ طالبان اب ہر جگہ موجود ہے. اب اس میں چلے گئے ہیں، یہ جو پاکستانی سفارتخانے کے ایمبیسیز کے سامنے بھی آ گئے کیونکہ سیکیورٹی نہیں رہی اب. تو اس کو روکا طالبان نے کہ جی آپ کہاں جا رہے کہ میں صحافی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تو داڑھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں، طالبان کو سوچنا پڑے گا. کہ یہ ترجمان سے جب بات ہوئی طالبان کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آفیشیل ہمارا بیان ہے، اور جو باتیں وہاں پر ہو جاتی ہیں آن گراؤنڈ وہ ان میں کچھ واقعات انڈیویجولز کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو بات طالبان اب کہتے ہیں کہ ہم مختلف طالبان ہیں اور ہم سیاسی طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی قابل غور آوازیں، گروپنگ موجود ہے اس وقت افغانستان میں؟ گروپنگ بالکل موجود ہے، لیکن وہ تو اب غیر مؤثر ہو گئی ہے نا. وہ گروپنگ، وہ لوگ غیر مؤثر ہو گئے ہیں. کچھ افغانستان سے نکل گئے، کچھ جا رہے ہیں، وہ چلے جائیں گے. کچھ جو بھی طالبان کے کنٹرول سے باہر علاقے ہیں، مثلا پنشیر ہے. آج سوشل میڈیا پہ تصویر آئی ہے کہ نائب صدر اول وہ پنشیر پہنچ گئے ہیں، وہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے ساتھ. کیونکہ ذرا پنشیر تھوڑا سا جو جیوگرافیکلی ہے، وہاں طالبان کا جانا ذرا مشکل ہوگا. روسی بھی وہاں نہیں گئے تھے، طالبان نے بھی جب ان کی حکومت تھی تو پنشیر پہ قبضہ نہیں کیا تھا. تو وہ لوگ موجود ہیں، اور اب دیکھنا ہے کہ طالبان کس طرح حکومت سازی کرتے ہیں، کسی کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. تو طالبان کو ابھی تک لوگوں کو اطمینان دلانا ان کے لیے بڑا چیلنج ہے. اچھا، اب یہ جو کمیشن بنا ہے حامد کرزئی صاحب، عبداللہ، یہ ان کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نتیجے پر لے کر کوئی خاطر خواہ کوئی ہمیں نظر آ سکتی ہے ڈیولپمنٹ ان کے ذریعے؟ میرا نہیں خیال. طالبان اس وقت کسی کو نہیں سنیں گے. مجھے نہیں پتا آپ کے پروگرام میں یا کہ آپ کے ڈان کے عارف نور کے، میں نے کہا کہ طالبان کسی کو اب نہیں سنیں گے، اور وہی ہوا کہ طالبان چلے گئے نا اندر. اور تو لہٰذا طالبان کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے 20 سالہ ان کو وہ جہاد کہتے ہیں، وہ جنگ لڑی ہے، انہوں نے خود بھی، ظاہر بات ہے ان کے لوگ بھی مرے ہیں، تو وہ کسی کو نہیں سنیں گے اس وقت. اور حامد کرزئی اور حکمت یار اور ڈاکٹر عبداللہ کو تو بالکل ہی نہیں سنیں گے. لیکن یہ بھی طالبان کی اچائی ہے، میں سمجھوں کہ ان کو کچھ کہا نہیں ہے. جب ماضی میں ہوا تھا 1996 میں جب کابل میں آ گئے تو حکمت یار اس وقت وزیر اعظم تھے اور برہان الدین ربانی صاحب صدر تھے، لیکن وہ ان کو مجبور کر کے وہ شمال میں چلے گئے تھے، مزار شریف چلے گئے تھے. تو پھر وہ ڈاکٹر نجیب کو وہاں سے یونائٹڈ نیشن کے دفتر میں، تو قانوناً طالبان نے غلط کیا تھا کہ آپ اس کے اندر گھس جاتے ہیں، لیکن جا کر کے ان کو نکالا، دونوں کو پھانسی دی، پھر ان کے میتوں کو وہاں پہ لٹکایا بھائی سمیت. پھر جب یہ مزار شریف گئے تھے تو وہاں پر حملہ ہوا ایرانی قونصلیٹ کا، 11 ایرانی اس میں جاں بحق ہوئے، اس میں ایک صحافی بھی تھا. یہ اب طالبان کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے آیا وہ پرانا والا سسٹم. ایکوموڈیشن ان کو لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو آپ نے اسپیس ضرور دینی ہے، اور یہ لوگ تجربہ کار ہیں. ان کا ایک نام ہے، یہ جو آپ نے نام آپ نے بھی لیے، میں نے بھی لیے، لیکن اس سٹیج پہ نہیں. اس سٹیج پہ طالبان خود اپنا نظام قائم کریں گے. آپ دیکھیں گے، ابھی میری بات ہوئی کسی سے تو بس چند دنوں کی بات ہے، ویسے طالبان کے ذہن میں ایک ہفتہ ہے کہ ہفتے میں وہ پورا نظام وہ اعلان کر دیں گے. لیکن اس صورت میں کیا قابل قبول ہوگا؟ اور ایک اور چیز یہ بھی کہ جو طالبان کہتے ہیں کہ ہم مختلف ہیں، اب کیا یہ قطر معاہدہ ان کو پابند کرتا ہے؟ امریکیوں کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا وہ ان کو پابند کرتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر آج کے وقتوں میں خود کو ایک سیاسی طور پہ دکھانا چاہتے ہیں؟ دیکھو نا، قطر کا معاہدہ تو آپ تقریباً آپ سمجھے کہ بس ارریلیونٹ ہو گیا قسم کا. امریکی چلے گئے، وہ ان کی تھی. اب طالبان کی جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ گارنٹی ہے. گارنٹی کا آپ دیکھنا ہے کہ طالبان اس پہ، کیونکہ آج آپ نے سوشل میڈیا پوسٹیں دیکھی ہوں گی کہ ٹی ٹی پی کے سابق نائب امیر صاحب وہ رہا ہو گئے ہیں اپنے تمام ساتھیوں سمیت. تو وہ تصویریں تو پاکستان میں اس کو اچھا نہیں تصور کیا ہوگا، لیکن ممکن ہے، کیونکہ آج میں نے سنا کہیں بریفنگ تھی یہاں پاکستانی کسی اہلکار کی کہ وہ تو تمام جیلوں نے توڑ دیے ہیں. اگر آپ نے جیل توڑ بھی دیا ہے اور اپنے لوگوں کو رہا کرائیں تو کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس میں قاتل کون ہے، اس میں کرمنل کون ہے. ابھی طالبان کا یہ بھی امتحان ہے کہ جو آپ نے گارنٹی دی ہے دوحہ معاہدے میں، آپ اس پہ، کیونکہ پاکستان بڑا حساس ہے، وہ کبھی بھی یہ مطلب ناقابل برداشت پاکستان کے لیے ہوگا کہ ان کے خلاف وہاں پر مزید لوگ منظم ہو. تو طالبان کے لیے بڑے، یہ جو ملا برادر نے خود نہیں کہا 2 دن پہلے کہ طالبان کا امتحان اب شروع ہو گیا.
تو اب تو دیکھیں کہ آگے ہوتا کیا ہے. آپ کی نظر میں طالبان کو ریکگنائز کون کرے گا؟ امریکہ بھی ملی جلی بات کر رہا ہے، چین کی طرف سے بھی بات کی گئی، رشیا کی طرف سے بھی، کون ریکگنائز؟ برطانیہ نے بھی کہا تھا کہ کہا اگر طالبان ہو تو ہم اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک ڈپلومیٹک سا بیان آیا تھا، لیکن طالبان کو ان سے بڑا ایک حوصلہ افزائی ان کو ملی. روس کا بڑا سافٹ کارنر ہے طالبان کی طرف، چین کا بڑا سافٹ کارنر ہے، ایران کے ان سے تعلقات بڑے اچھے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ریکگنیشن والی بات کہ ہیومن رائٹس کا کیا، انسانی حقوق کے معاملے میں طالبان کا کیا رویہ آتا ہے. جو آج میں سے مجھے حیرانی ہوئی پاکستان کے بیان پہ کہ انہوں نے یہ تو کہا ہے ہیومن رائٹس وغیرہ، لیکن پاکستان کے آج کے سیکیورٹی کونسل کے بیان، جو بھی آج میٹنگ تھی، اس کے بیان میں اس کا ذکر نہیں ہے، جمہوریت کا ذکر نہیں ہے، ڈیموکریسی کا ذکر نہیں ہے. تو پاکستان بھی ممکن ہے کہ حساسیت ہو پاکستان کے کچھ الفاظ سے، کیونکہ پاکستان نے کبھی سیز فائر کا مطالبہ نہیں کیا تھا. ریڈکشن ان وائلنس کہتے تھے قریشی صاحب صبح شام، تشدد میں کمی کی، جو لیڈ ہو کریں اس کو راستہ کوئی جائے اس کے لیے. لیکن سیز فائر کا لفظ ہماری طرف کبھی نہیں اس کا کبھی، حالانکہ پاکستان کی بات طالبان ضروری نہیں کہ مانے. یہ تو یہاں پر ہر وقت صبح شام کہتے ہیں ہمارا انفلوئنس فلاں یہ وہ، اور پاکستانیوں کو ذرا وہ بھی کرنا پڑے گا، بیانات میں احتیاط کرنی پڑے گی ان کو. اگر بیان اس طرح کی جس طرح کے صبح شام، پھر مسائل پیدا ہوں گے. ایک بریک کی طرف جائیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سے امریکہ کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ہیڈ لائنز ہیں آج کی، اور جو خبریں ہیں اور جو تنقید ہو رہی ہے ان کی پالیسی کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے افغانستان کی صورتحال پہ، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر افغان امور طاہر خان صاحب. طاہر خان صاحب، اب امریکہ کی بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آج جس کسی نے انٹرنیشنل میڈیا دیکھا یا اخباریں پڑھی، اس میں بھرپور تنقید ہوئی امریکہ کی اس انخلا کی پالیسی کے حوالے سے، اور براہ راست صدر جو بائیڈن پہ تنقید ہو رہی ہے. کیا یہ تنقید درست ہے؟ کسی حد تک درست ہے، لیکن بالکل بھی پورا تو اس لیے درست نہیں ہے کہ صدر اوباما نے بھی تو فوجیں کم کی تھی. 2014 تک تو کافی فوجیں نکالی تھی انہوں نے. تو ایک پالیسی تھی کہ یہ جنگ ختم کرنی ہے. اور پھر جب اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا، ملا عمر کی موت کی خبر آ گئی، اور تو پھر تو اس کی وہ ایک ضرورت کم ہو گئی تھی نا وہاں پر رہنے کی. تو صدر ٹرمپ ایک بندے نے تو فیصلہ نہیں کیا. مجھے یاد ہے کہ جب یہ ایگریمنٹ کی ڈاکومنٹ بن رہی تھی اگست 2019 میں، تو اس آخری میٹنگ میں سہیل شاہین نے مجھے کہا تھا، طالبان ترجمان نے، کہ کوئی 29 کے لوگ موجود تھے، اور ہر ڈپارٹمنٹ کے، CIA ہو گیا، ڈیفنس ہو گیا، پینٹاگون فلاں یہ وہ. تو وہ ریاست متحدہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ تھا، ٹرمپ کے ساتھ نہیں تھا. تو پھر یہ کوئی جو بائیڈن ہوشیار بند ہے، اس نے اسی بندے کو چھوڑ دیا کہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا، تو اس نے اس کو نہیں ہٹایا، زلمی خلیل صاحب کو. مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو افغانستان میں ایک سوچ ہے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب جب یہاں تھے اسلام آباد میں مصالحتی کونسل کے چیئرمین، اس نے کہا افغانستان میں لوگوں کی سوچ ہے کہ کچھ کام ہمارے لیے امریکہ کرے گا، کچھ کام ہمارے لیے پاکستان کرے گا. انہوں نے کہا یہ غلط سوچ ہے. اس لیے افغانوں کا یہ خیال تھا کہ بس طالبان کو ختم بھی وہ کریں گے، ہمیں پیسے بھی وہ دیں گے، بس وہ، اور پاکستان طالبان کو بٹائیں گے بھی جو ہم کہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. امریکہ نے معاہدے میں دو چیزیں، ایک تو ان کا انخلا، ان کے پھر گارنٹی، دو جو نکات تھے، تو وہ تو افغانوں کا تھا نا، سیز فائر کا اور فیوچر سیٹ اپ کا، اور بین الافغانی مذاکرات میں چیزیں. تو جو بائیڈن تو اس پہ وہ نہیں رہے، بندوق نہیں رہ سکتا. میں قطع کلام کی آپ مکمل کر لیں. میں وہی کہہ رہا تھا کہ اب تو افغانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ذرا فلیکسیبلٹی شو کرتے، نرمی شو کرتے، اپنے موقف سے ہٹتے. طالبان نے کہا یہ حکومت جائے گی تو ہم پھر وہ کریں گے. افغان حکومت نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے. پھر وہ پہلے وہ قیدی رہانی کر رہے تھے طالبان کے. پھر تو پیچیدگیاں خود افغانوں نے پیدا کی ہے، امریکہ نے نہیں پیدا کی. امریکہ نے تو جانا تھا. اور صدر بائیڈن نے پرسوں کیا کہا 2 دن پہلے کہ ہم تو پیسے بھی دے رہے ہیں اور دیں گے آپ کو 3 سال مزید، ٹرین آپ کو کیا ہے اور آپ کو ابھی سپورٹ بھی دے رہے ہیں، طالبان کو ہٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن جنگ تو پھر امریکہ نہیں کر رہا تھا نا مزید، جنگ تو پھر ان کا کام ہے نا. اور جنگ نہیں کر سکتے تو پھر سرنڈر کرو.
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان سے زلمی خلیلزاد کی جتنی زیادہ اس سارے معاملے کے اندر کوششیں رہیں، پھر اس کے بعد امریکیوں کا طالبان سے براہ راست بات چیت اتنا طویل عرصہ جاری رکھنا، معاہدے پر آنا، امریکہ کے لیے انٹرنیشنلی اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے اس سبکی کو جو اس وقت سوال اٹھ رہا ہے ان کی پلاننگ، ان کی اسیسمنٹ کے اوپر بھی، جہاں وہ کہتے تھے کہ اتنے مہینوں بعد وہ یہاں تک پہنچیں گے، وہ گھنٹوں میں وہ کام کر لیتے تھے طالبان؟ اس میں تو ان سی غلطی ہو گئی، لیکن ظاہر بات ہے وہ رپورٹ بھی بڑی تحقیق کے بعد سامنے آئی ہوگی۔ مسئلہ تو افغانستان میں ہوا نا، کہ اگر آپ کہیں کہ بھئی میری بڑی سٹرونگ ہوں، اسماعیل خان نکل آئے ہرات میں، لوگوں نے اس کی تصویر کو بہت زیادہ، اور اس نے کہا میں لڑوں گا، ایک دن بعد وہ ہرات میں داخل ہو گئے اور ان کے ساتھ ملا۔ عطا محمد نور سابق گورنر بلخ کا، جس کا کیپٹل مزار شریف ہے، اور مارشل دوستم صاحب، یہ جمع ہو گئے کہ ہم طالبان کو ہم نے مزار شریف سے نکالا، پش کیا، ایک دن بعد بھاگ گئے، بھاگ کا لفظ ذرا مناسب نہیں ہے لیکن وہاں سے نکل گئے۔ تو پھر طالبان آپ کا انتظار کریں گے؟ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے بغیر لڑائی کی، لڑائی اب نہیں سکتے تو امریکہ کو کیوں؟ امریکہ کی پالیسیاں بالکل غلط تھی کہ وہ جنگ یہاں لایا انہوں نے، اور افغانوں کی تو یہ جو اب دیکھو اس میں بھی امریکہ سے غلطی ہو گئی کہ اپنے ان لوگوں کو نہیں نکالا جو انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، ہاں کمٹمنٹ کی ہے انہوں نے، لیکن لیٹ کرتے رہے۔ تو آج کابل میں کیا ہوا کہ لوگ جناب ہزاروں آتے ہیں صبح اس انتظار میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ کام کیا ہے، یہ جہازوں سے لٹک رہے ہیں جو لوگ، وہ تو کہہ رہے کوئی شام ہم پہ رحم آ جائے ہمیں، لیکن امریکہ نے اپنے لوگوں کو نکالنا ہے۔ انہوں نے 5000 جو فوجی بھیجے ہیں اپنے سٹاپ کے لیے بھیجے ہیں، اور پھر وہ تو ان کی ترجیح تو اپنے لوگ ہیں نا، افغان تو پھر نہیں رہے۔ تو امریکہ پہ اس طرح سے تنقید آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجی ناکام تھی، آپ کی حکمت عملی ناکام تھی، آپ کے اسٹیٹمنٹ فالس تھے اور اسیسمنٹس بھی غلط تھی۔ طاہر صاحب آخر میں مختصر میں چاہوں گی آپ بتائیں کہ اب آنے والے وقتوں میں، کیونکہ لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال ہے، کون سی 2-4 چیزیں جن میں افغانستان پہ سب سے زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے طالبان کو اپنی کلیئر پالیسی دینی پڑے گی کہ آیا وہ پرانے والے پالیسیوں کو اپنائیں گے یا کوئی نئی سوچ ہے، کیونکہ طالبان کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اگر پرانی سوچ ہوگی تو ریکگنیشن نہیں ہوگی تو افغانستان سفر کرے گا۔ بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، اس معاملے کے اوپر ہم آنے والے دنوں میں بھی پروگرامز کرتے رہیں گے اور آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔